اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ آج کی تراویح میں آپ نے تیسرا پارہ سماعت فرمایا اور آج سورہ بقرہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کی گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سورہ بقرہ کے مضامین بے شمار، ہم صرف ان کے عنوان ہی گناتے جائیں گے تو بھی وقت کافی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کل میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ قرآن انسان کی فطرت کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ہر دور میں انسان کی سوچ ایک ہی رہی ہے۔ کل 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ ایک بات یہ تھی کہ انسان، طاقتور انسان، ہمیشہ اس دنیا میں اصلاح کے نام پر فساد مچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، جاہلی دور میں بھی یہی، اور آج جو تمدن کا دور ہے جسے تہذیب کا دور کہتے ہیں، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے اصلاح کے نام پر، امن کے نام پر، انصاف کے نام پر ظلم اور فساد۔ پھر ایک بات یہ بتائی آپ کو میں نے کل کہ ایمان والوں کو یہ دنیا دار لوگ قسم قسم کے نام دیتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، انتہا پسند کہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، ہر برا نام ان لوگوں کو یہ دیتے ہیں۔ تو پرانے دور میں بھی یہ بات تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور آج کے دور میں بھی یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کیا نام دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت اس لیے وجود میں آئی کہ دنیا میں جو ظلم ہے اس کا خاتمہ ہو، دنیا میں جو اندھیرا ہے وہ اجالے سے بدل دو، اور جو حق تلفیاں ہوتی ہیں ان کو تمام کو حقوق دلاؤ۔ اس لیے ہم نے تم کو اس دنیا میں بلایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن آج دنیا جتنے برے نام مل سکتے ہیں ان کو ڈکشنری کے اندر یہ سارے برے نام مسلمانوں کے ساتھ پیوست کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایک ایسی ہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ہر دور کی یہ بات ہے۔ دیکھیے، بہت سارے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ یہ خواہش کرتے ہیں کاش وہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر دے، اور یہ تو اس لیے کہ انہیں حسد ہے تم پر، حسد ہے تم سے کہ تمہارا دین، تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ ایسا ہے کہ پوری دنیا اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے اگر تم صحیح رہو۔ تو اس لیے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں اسلام سے دور کر دیں، اسلام سے پھیر دیں۔ اس کے لیے ان کی ساری کوشش ہے، وہ اپنی ساری دولت، اپنی ساری خیرات اور اپنی ساری تبلیغ اور ساری طاقت اسی کام کے لیے وہ صرف کرتے ہیں۔ آج دنیا میں یہی سب ہو رہا ہے کہ کسی طرح اسلام کو بدنام کیا جائے، پیغمبر اسلام کو بدنام کیا جائے، قرآن سے خوف زدہ کیا جائے کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، قتل کی بات کرتا ہے، ان کو مارو، ان کو توڑو، یہ سب قرآن کہتا ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کیسے کیسے کارٹون بنائے جاتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، اور قرآن کی کیا تصویر پیش کی جاتی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کیا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، قرآن یہ کتاب بہت پرانی کتاب ہے، یعنی دنیا میں نازل ہوئے اس کو سمجھ لیجئے 1443 سال ہوئے دنیا میں نازل ہوئے، لیکن اس سے پہلے یہ کتاب آسمان میں تھی، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اس کی تلاوت کرتا تھا اپنی زبان مبارک سے،
فرشتے سنتے تھے، حیران ہو جاتے تھے اس کے مضامین کو دیکھ کر. وہ پوچھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کہتے تھے مبارک ہے وہ امت جس پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، مبارک ہے وہ سینے جو اس کتاب کی حفاظت کریں گے، مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کتاب کی تلاوت کریں گے. یہ فرشتے کہتے تھے. تو قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں سے حسد کریں گے اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، اور کسی طرح ان کو اسلام سے پھیرنے یا کم سے کم اسلام سے کمزور کرنے کے لیے اور انہیں اسلام سے بدزن کرنے کے لیے یا دنیا کو اسلام سے بدزن کرانے اور مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کریں گے. تو دیکھیے ہر بات ایسے لگتا ہے جیسے آج جو ہو رہا ہے اس پر یہ بات کہی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اسی صورت کے اندر ایک بات ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بڑا ظالم اور بدبخت کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتا ہے اور مسجدوں کو ویران کرتا ہے، برباد کرتا ہے، توڑتا ہے. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور خود ہی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ایسا کرنے والے دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، بے عزت ہوں گے، اور آخرت میں ان کا جو عذاب ہے یہ مت پوچھئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج سے ٹھیک 15 دن پہلے 9 اگست سب کے پاس 6 دسمبر کی ایک تاریخ یاد ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے آپ. وہ جو کچھ ہوا دشمنان اسلام نے کیا اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کیا. بابری مسجد کو جو ڈھا دیا 6 دسمبر کو، وہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تھی. وہ ایک تاریخ کی غلطی تھی کہ وہاں مندر تھا، اسے توڑ کر بابر نے 1528 میں مسجد بنائی. ان کو اس کا دعویٰ تھا اس لیے انہوں نے ایسا کیا، مسجد سمجھ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں 9 اگست اسی مہینے کی بات، مدن پلی کے اندر مسلمانوں نے ایک مسجد کو شہید کر دیا. نئی مسجد بنی تھی، اس کا افتتاحی اجلاس ہو رہا تھا، پورے ملک سے علماء وہاں جمع ہوئے تھے، جمع ہونے والے تھے. لیکن شرپسند مسلمان آئے، کوئی غیر مسلم نہیں. انہوں نے اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مدن پلی کے اندر. کیسی بات ہے یہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ کہتا فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے جو مسجد کو خراب کرتا ہے، ویران کرتا ہے، مسجد کو توڑتا ہے اور مسجد میں جانے سے روکتا ہے. دنیا کے اندر ان کو ذلت ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہم نے کہا آپ سے کہ جو کچھ ان لوگوں نے کیا بابری مسجد توڑنے والوں نے، وہ ایک تاریخی غلطی کی وجہ سے انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود ذلت ان کا مقدر بن چکی ہے. آپ جانتے ہیں آج کیسی ٹوٹ پھوٹ ہے ان کے اندر اور کیسی شکست و ریخت ہے. جو کچھ ان کے اندر ہو رہا ہے یہ پورا ملک اس سے واقف ہے. اسی مسجد کو یہ ایشو بنا کر ان لوگوں نے کیا کچھ کیا، لیکن آج ان کا کیا حال ہو رہا ہے. دنیا کے سامنے وہ ذلیل اور شرمندہ ہو رہے. اس کے بعد اس صورت میں یہ بھی ایک آیت ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے کچھ احسان کر رہے، ایسا سمجھتے ہیں. یاد رکھیے یہ سب کام کرنے کے باوجود ہمارے اندر بڑی انکساری رہنا چاہیے، ہمارے اندر خوف رہنا چاہیے اور ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے. عبادت کر کے آدمی کو مغرور نہیں ہونا چاہیے. عبادت کر کے آدمی کو بہت ہی متواضع اور خاکسار بن جانا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے. خرچ کر کے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اس کے لیے آدمی کو دن رات دعا کرنا چاہیے. تو یہاں جو آیت بتائی گئی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا. باپ بیٹوں نے مل کر کعبے کی بنیاد رکھی اور کعبے کی عمارت بنائی باپ بیٹوں نے مل کر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو عمارت بنانے کے بعد جب فارغ ہوئے عمارت بنا کر، دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے. ان کی دعا ہے یہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تو قبول فرما لے اسے ہماری جانب سے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو دیکھیں اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک ایسی جگہ عمارت بنائی
جہاں کوئی انسان نہیں تھا. انسان تو انسان، آدم اور آدم ذات تو الگ بات ہے، چرند اور پرند بھی نہیں رہے. وہاں انہوں نے عمارت بنائی، کتنی قربانیوں کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، واقعات آپ کے سامنے ہوں گے. اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، ربنا تقبل منا. لیکن ہم ہیں تھوڑی سی زکوٰۃ دے کر، کوئی بھی تھوڑا کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر احسان کیا. ایسی بات ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نیکی نہیں کرتے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ خوف زدہ ہو رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع نہ فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول نہ کرے اللہ تعالیٰ، ایسا نہ ہو. اس لیے وہ انا وجلون، یہ بہت کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. ایک آیت یہ، اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہی میں ایک آیت یہ بھی ہے. دیکھیے آپ، تاریخی بات ہے، مسلمان مدینے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. بیت المقدس کی طرف، سمجھ لیجئے بیت المقدس ادھر ہے، تو مسلمان ادھر نماز پڑھتے تھے. 16-17 مہینے نماز پڑھی انہوں نے، 16-17 مہینے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، سورہ بقرہ کے اندر ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اور کعبۃ اللہ کا رخ ادھر ہے، میں یہاں کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، بیت المقدس ادھر ہے، کعبۃ اللہ ادھر ہے، منہ کر کے نماز پڑھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز ادھر شروع کی تو لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے، جتنے منہ اتنی باتیں. اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے، سیقول السفہاء، کہتا ہے یہ نادان بے وقوف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کس نے آپ کو اس قبلے کی طرف سے پھیرا، بیت المقدس کی طرف سے کعبۃ اللہ کی طرف کس نے آپ کو پھیر دیا. یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے ایسا ہوا، اور اللہ کے احکام کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. اسی صورت کے اندر بقرہ میں ایک آیت یہ بھی ہے، یاد رکھیے آپ، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرو گے، کرنا پسند کرو گے، کھانا پسند کرو گے، پینا پہننا پسند کرو گے، لیکن وہ چیز تمہارے لیے ناپسند. اسی طرح بہت سارا کام کرنا تم کو ناپسند ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتا ہے تو ان کاموں کو انجام دو. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور جاننے والے کی بات کو ماننا چاہیے. یہی قاعدہ ہے، گھر کے اندر بھی یہی قاعدہ ہے. بچے بہت ساری چیزیں کھانا چاہیں گے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی. بڑے اگر منع کرتے ہیں تو بچوں کو ماننا چاہیے. اسکولوں کے اندر یہی ہوگا، استاذ منع کرے گا، کیا کام کرنا ہے یہ بتائے گا، طالب علم کو بہت گراں گزرے گا، مشکل معلوم ہوگا، لیکن اس کے باوجود طالب علم کو اس کی بات ماننا چاہیے. تو یہ عام بات بھی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سی چیزیں تم کو ناپسند ہوں گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو ان کو کرو تم. اور بہت سی چیزیں تم کو پسند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑنے کا حکم دیتا ہے تو چھوڑ دو. اب اس آیت کو اس آیت کے ساتھ ملا کر آپ دیکھ لیجیے، ایک ہی صورت کی دونوں آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سی باتیں تمہیں ناپسند ہوں گی، لیکن اللہ کا حکم ہے تو تم اسے قبول کر لو، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو آج تصور کر کے دیکھیے، اگر ہمارا کعبہ مکے کی بجائے بیت المقدس ہی ہوتا تو آج ہم سب پر کیا گزرتی ہر نماز کے وقت. آپ کو معلوم ہوگا، معلوم ہونا چاہیے، بیت المقدس آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. ہر طرح وہ اسے پامال کر رہے ہیں، جتنا اس کے تقدس کو پامال کیا جا سکتا ہے ساری توہین وہ کرتے ہیں. نیم برہنہ عورتیں جوتوں کے ساتھ، چپلوں کے ساتھ اور ہر قسم کی بے حیائی کے ساتھ وہاں دندناتے پھرتے ہیں بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں. اگر وہ ہمارا قبلہ آج ہوتا تو ہم پر کیا گزرتی. ہر نماز کے وقت ہمارے ذہن میں تصور آتا کہ ہم جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیسی کیسی بے حیائی اور ذلت کے کام ہو رہے ہیں، یہ ہمارے دل میں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے پہلے ہم کو یہ حکم دیا کہ تم بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ایک بات ہوئی اس صورت کے اندر، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام صرف نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل نظام حیات کا نام ہے.
مکمل نظام حیات کا نام ہے. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. کہ اس طرح کے نیکی یہ نیک کام یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر آدمی کو دین کے اندر دین کے اندر معاملات کے اندر اخلاق کے اندر ان سب میں آدمی کو کامیاب اور پکا ہونا چاہیے تبھی وہ مسلمان. پھر اس صورت میں روزے فرض کیے گئے ایک ہی رکوع میں. سمجھیے 4 آیتیں ہیں, کہنے کو 5 آیتیں ہیں لیکن ایک آیت دعا سے متعلق ہے, لیکن 4 آیتوں میں ساری بات بتا دی گئی. روزہ کب فرض ہوا, روزہ کس پر فرض ہوا, روزے کی تاریخ کیا ہے اور روزے کی حکمت کیا ہے اور روزے کی مصلحت کیا ہے اور روزہ کیا بنانا چاہتا ہے روزے دار کو, یہ سب باتیں بتا دی گئی. پھر اس کے بعد قرآن کب نازل ہوا اور قرآن کے اندر کیا ہے اور رمضان کے مہینے میں نازل کرنے کی کیا حکمت ہے, کیا مصلحت ہے, روزہ کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے, یہ بات بھی بتائی گئی اس کے اندر. اور یہ سب بتا کر اور اعتکاف کے مسائل بتائے گئے, سب کچھ ایک رکوع کے اندر بتا دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے احکام دے کر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم نے کل آپ کو بتایا رب العالمین ہے وہ, اپنے بندوں کا سب سے زیادہ اسے خیال ہے کہ اپنے بندوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, اپنے بندوں کی عزت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے. یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں, آپ دیکھیں گے اس سورت میں کتنی تعلیم. اسی سورت کے اندر میں چونکہ سورہ بقرہ میرے سامنے ہے اور اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت کے لیے کیا کیا کرتا ہے, کیا کیا کہتا ہے, کیا کیا حکم دیتا ہے. دیکھیے یہ بھی فرماتا ہے کہ جن کے پاس مال و دولت ہے انہیں, جن کے پاس نہیں ہے انہیں دینا چاہیے, ان کا حق ہے ان پر. اور اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئیں گے, اپنی ضرورت اور مجبوری کو پیش کریں گے, اس کا انتظار نہ کرو, بلکہ تم چہروں کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرو کون ضرورت مند ہے کون محتاج ہے, کس کی کیا یہ تم چہروں کو دیکھ کر پہچانو. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ چہروں کو دیکھ کر ضرورت مند کو نہیں پہچانتے ہیں وہ جاہل ہیں, کہتا ہے اللہ رب العالمین کا کلام ہے. دیکھیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, کہ ایک آدمی سوال نہیں کرتا, ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنی مجبوری نہیں پیش کرتا ہے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بہت خوشحال ہے, یہ ضرورت مند نہیں ہے. ایسا سمجھنے والوں کے لیے قرآن اتنا سخت لفظ استعمال کرتا ہے یحسبهم الجاہل, یحسبهم الجاہل, کہ جاہل ان کو دیکھ کر کہ مانتے نہیں ہیں اس لیے خوشحال ہے یہ سمجھ لیتا ہے. اتنا ہی نہیں, اس صورت کے اندر اخیر رکوع میں اخیر آیتیں جو پڑھی گئیں اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا, جس کی جتنی طاقت ہے اتنا ہی وہ کام کرے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور پھر دعا سکھاتا ہے. دیکھیے آج تک کسی مالک نے کسی آقا نے اپنے ماتحت کو اور ملازم کو ایسی دعا سکھائی ہوگی. فرماتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے پروردگار ہمارے کاموں کے اندر اگر ہم بھول جائیں, یعنی ہماری ڈیوٹی کو ہم اگر بھول جائیں اور ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے, لا تؤاخذنا, تو ہم پر گرفت مت فرما, تو ہم کو مت پکڑ, یعنی ہماری غلطیوں کو مت پکڑ تو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, دعا ہے یہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے. روزانہ ایک مسلمان کتنی بار یہ دعا پڑھے گا آپ سوچ کر دیکھیے. سکھاتا ہے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اے ہمارے پروردگار ہماری طاقت سے بڑھ کر تو ہمیں کوئی حکم نہ دے, ہماری طاقت سے بڑھ کر ہماری حیثیت سے بڑھ کر تو کوئی حکم ہمیں نہ دے. لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی واعف عنا واغفر لنا. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے, کام میں کمی ہو جاتی ہے تو اسے معاف فرما, درگزر فرما. اور پھر دینے کی بات جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے بتاتا ہے تو فرماتا ہے کہ دینے کا معاملہ ایسے ہونا چاہیے جب تم کسی انسان کی مدد کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے تو اتنی بات بتائی, ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم, کہ صدقات اور خیرات کو
تم چھپا کر بھی دے سکتے ہو اگر اس کی ضرورت ہے، اور اگر زکوٰۃ وغیرہ جیسی چیزیں ہیں ان کو تو باقاعدہ کھلم کھلا دینا ہے، ان کی رسید لینا ہے، اسلامی حکومت کے اندر کھلم کھلا دینا ہے اور اس کی رسید لینا ہے اور ریکارڈ اس کا رکھنا ہے زکوٰۃ کا۔ لیکن خیرات اور مدد جو آپ انسانوں کی کریں گے چھپا کر کرنا۔ کیسے چھپا کر کرنا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھا ہاتھ جو خرچ کرتا ہے اس ہاتھ کو خبر نہ ہو کس کو دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے، اس ہاتھ کو خبر نہیں۔ اور جو شخص ایسا کرے گا اس کے بارے میں فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے روز سارے انسان جب سورج سر پر ہوگا اور پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے تو عرش کے نیچے صرف سایہ مل سکتا ہے۔ جن 7 خوش نصیب انسانوں کو وہ سایہ ملے گا اس میں ایک شخص وہ ہوگا جو اس قسم کی خیرات کرتا ہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ جو خرچ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس میں 2 حکمتیں ہیں، 2 مصلحتیں۔ ایک یہ کہ دینے والا ریا و نمود سے محفوظ رہے، اگر وہ چپکے سے دے گا تو ریا اور نمود نہیں ہے اس کے اندر، اور دوسری بات جسے وہ دیتا ہے اس کی شرم و حیا اور اسے ندامت نہیں ہوگی، کس کو دیتا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیا دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، یہ سب اسے ریا سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور جسے دیتا ہے اسے شرم و ندامت سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آخری آیتیں تو آپ کو سنا دیں، اس سے پہلے قرض کی آیت، سب سے لمبی آیت جو قرآن میں ہے قرض کی آیت ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرض کا مسئلہ دنیا کا بہت پرانا مسئلہ ہے۔ قرض کا مسئلہ اسلام اس کے بارے میں پورے اصول سکھاتا ہے، اور یہ دنیا کہتی ہے اور اسلام بھی یہ بات کہتا ہے کہ قرض اگر دیتے ہیں تو اس سے تعلقات میں فرق آتا ہے۔ تو اس لیے صاف صاف بات تحریر میں ہو جانا چاہیے، کتنا دے رہے ہیں، کب واپسی ہوگی، یہ لکھ لیں گے۔ اگر لکھنا نہیں آتا ہے تو لکھنے والے کو بلائیں گے، 2 گواہوں کو بلائیں گے، چاہے وہ رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ سب چیزیں آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرض کے سلسلے میں یہ بتایا کہ سود نہیں آنا چاہیے، اس میں پورا 1 رکوع اس کے بارے میں فرمایا کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ آج آپ دیکھ لیجئے دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جن کے پاس دولت کے خزانے تھے، آج کیا حال ہے ان کا آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے کیا ہوا، کیونکہ قرض خود ایک نحوست ہے، ایک بے برکت ہے۔ لیکن اس کے اندر سود اگر آ جائے تو ایسی لعنت ہے کہ انسان بھی اسے معاف نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تک کہہ دیا گیا سورہ بقرہ کے اندر کہ سودی کاروبار کو تم چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ تم کرتے ہو، فاذنوا حرب من اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے تمہارا اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ آیت تھی، بار بار ہم پڑھتے تھے، سنتے تھے، لیکن آج جو صورتحال دنیا کی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ممالک جو ساری دنیا کو خیرات دیتے تھے، ساری دنیا کو پیسہ دے کر لڑاتے تھے، ساری دنیا کو پیسہ دے کر اپنے مذہب کی اشاعت کرتے تھے، آج ان کا کیا حال ہے آپ دیکھیں۔ ان کی معاشی حالت، ان کی اقتصادی حالت بد سے بدتر ہو چکی، پتہ نہیں کل آنے والا کل کیا ہو۔ تو غرض یہ سورہ بقرہ کی تعلیمات کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کی تراویح میں آل عمران بھی کچھ پڑھی گئی ہے، کل یہ سورت ختم ہوگی تو میں اس سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آئیے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمیں گناہوں سے دور رکھے اور نیکیوں کی طرف ہمیں لے آئے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں چھوٹی یا بڑی نیکی اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے، ہمارے نیکیوں کو ریا و نمود سے محفوظ رکھے، اس میں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، ہماری تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، ہمارے تمام بیمار بھائیوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہمارے تمام مقروض بھائیوں کو قرض سے نجات دلائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، ہمیں زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.